بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو لوگ بلی پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا مفتی طارق مسعود نے بیان دیا کہ جو لوگ بلی پالتے ہیں ان کے بارے میں۔ کچھ لوگ بلی بھی پالتے ہیں، کتا بھی پالتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ تو ناظرین، بلی اور کتا یہ حرام جانور ہیں، تو انہیں گھر میں پالنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتا تو بالکل ہی ناپاک جانور ہے، بلی بھی ناپاک حرام جانور ہے، تو انہیں پالنا گھر میں جائز نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود کا یہ بیان ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ آج کل گھروں میں یہ بات کافی زیادہ ہے کہ لوگ بلیاں پسند کرتے ہیں اور پالتے ہیں۔ کچھ لوگ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کتے پالنا پسند کرتے ہیں، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بلیاں پالنا پسند کرتی ہیں۔ تو یہ کیسا ہے؟ تو ان کے بیان میں ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام جانور ہے۔ لیکن بلی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو بار بار گھر میں آتا ہے، یعنی بلی رکتی نہیں ہے، بار بار گھر میں آتی ہے اور وہ چکر لگاتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کو روکنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کی اگر وہ بلی گھر میں آتی ہے اور کھانے پینے کی چیز میں منہ مارتی ہے تو وہ مکروہ تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کھائی جا سکتی ہے، حرام نہیں ہوتی وہ۔ مطلب اس کا منہ ڈالنا اس کا دودھ میں، کھانے میں، تو کیونکہ اسے روکا نہیں جا سکتا نا، وہ بار بار چکر لگاتی ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، تو اس لیے اس کا اگر وہ منہ ڈال دیتی ہے تو وہ مکروہ تو ہو جاتی ہے چیز، لیکن حرام نہیں ہوتی۔ لیکن کتے کے بارے میں تو ہے کہ وہ بالکل ہی حرام ہے، اور اگر وہ منہ لگاتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہو جاتی ہے چیز، اور جگہ جگہ یہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کا بھی یہ ناپاک ہوتا ہے گھر، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ جن لوگوں کو پالنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو وہ گھر سے ایک سائڈ پر، یعنی گھر کے اندر داخل نہ کرے، گھر کی سائڈ پر کوئی جگہ بنا کر انہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اور بلی کا یہ ہے کہ بلی بستر وغیرہ پہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، پشی کرتی ہے، تو اس سے گھر ناپاک رہتا ہے۔ تو اگر یہ جانور پالنے بھی ہیں تو گھر کی سائڈ پہ پالیں، تاکہ زیادہ اپنے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی جگہوں پر ان کو نہ لائیں۔ اور ویسے بھی بلی کے جو مونچھ کا بال ہے اسے کہتے ہیں کہ دمہ ہوتا ہے، اس کے بال میں یعنی انسانی سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اسے زیادہ منہ کے قریب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو باہر کے ملکوں میں جیسے لوگ کتے پالتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ میں منہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، مطلب وہ بالکل ہی ناجائز اور غلط بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیاں پسند فرماتے تھے، تو ایک مرتبہ بلی ان کی چادر پر، دامن پر آ کر لیٹ گئی اور سو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جب اٹھنا چاہتے تھے تو اسے بے آرام نہیں کیا اور اپنی وہ چادر کا پلو کاٹ دیا تاکہ بلی بے آرام نہ ہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلیاں پسند تھیں، پیاری تھیں، اور ویسے تو وہ ہر جانور پر رحم کرتے تھے، کسی کو بھی انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، تو اور سب پر رحم کا حکم دیا، اور بلی کے معاملے میں تو یہ واقعہ مشہور ہے ان کا۔ تو اس لیے ہمیں مارنا نہیں چاہیے بلیوں کو، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں جس گھر میں بلیاں آتی ہیں وہاں رحمت آتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پیاری تھیں، تو انہیں دودھ پانی ڈال دینا چاہیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اپنے ساتھ کلوز نہیں کرنا چاہیے، منہ میں منہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور کیونکہ آخر تو یہ حرام جانور ہے نا، پاک صاف نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو عقل دے، علم دے، شعور دے۔ آمین۔